پاکستان میں ہندو، مسیحی، سکھ، پارسی اور کئی دیگر عقائد کے پیروکار بر صغیر کی تقسیم سے قبل سے آباد ہیں۔ ضلع سکھر میں 15 سے 20 گھروں پہ مشتمل ایک پارسی کالونی بھی ہے، جہاں اب کوئی پارسی نہیں رہتا۔ یہاں کے رہائشی پارسی قیام پاکستان کے بعد آہستہ آہستہ سکھر سے کراچی یا کوئٹہ منتقل ہو گئے تھے۔ اس کالونی میں اب صرف مقامی مسلم شہری رہتے ہیں۔ لیکن جو ہسٹری ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ 1883 میں مائیگریشن ہوئی تھی افغانستان سے پارسیوں کی، اور 1931 کے جو سینسس ہوا تھا اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق یہاں پہ سکھر میں 111 کے قریب پارسی تھے، اور اسی جو ان کا آتش کدہ تھا اور اس کے ساتھ ایک اسکول بھی تھا جس میں 25 کے قریب اسٹوڈنٹس 1931 اور 1940 کے درمیان جو ہے یہاں پہ بچے پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ایک مین سیٹلمنٹ ان کی تھی وہ لیم جی چاڑی، جو آج کل نیم کی چاڑی کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ ان کے گھر ہوتے تھے۔ یہاں پہ ان کی 15-16 فیملیز تھیں جو یہاں پہ آباد تھیں، لیکن 1947 میں یعنی پارٹیشن کے وقت یہاں سے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ مائیگریشن کر کے انڈیا کی طرف چلی گئی، اور کچھ تعداد آفٹر پارٹیشن جو ہے وہ کراچی شفٹ ہوئی۔ پارسی کالونی کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہو تو داہنے ہاتھ پر آپ کو عبادت کے لیے فائر ٹیمپل یعنی آتش کدہ نظر آئے گا۔ اس 2 منزلہ آتش کدہ کے سبھی کمروں کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اوپر کی منزل کے کمروں کی کھڑکیاں خستہ حالی کا شکار ہیں، اور گراؤنڈ فلور کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ عمارت زمین کے اندر دھستی جا رہی ہے۔ کسی کی بھی عبادت گاہ کا ایک پاکیزگی اور تقدس ہوتا ہے، اس کو بھی نظر میں نہیں رکھا، اور خاص طور پر ہمارا جو پاکستان ہے اس میں اقلیتوں کو تحفظ دیا گیا ہے آئین میں۔ ابھی کرسچن جو ہے ان کی سینٹ سیویئر یا مختلف جو چرچز ہیں، تو آج بھی کرسچن جو ہیں وہ سکھر میں رہتے ہیں مختلف علاقوں میں، تو وہ ان چیزوں کو اپنی عبادت گاہوں کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن پارسی لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ان کے عبادت گاہ پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں تھا، تو پھر جب پوجا کرنے والا ہی نہ رہے تو پھر صنم کدہ تو ویران ہوگا ہی۔ سن 1923 میں پارسی کالونی کے اندر ماما پارسی اسکول کی عمارت بھی تعمیر کی گئی تھی، جس میں علم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کوئی استاد موجود ہے نہ ہی طالب علم۔ ماما پارسی اسکول کے نیم بوسیدہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اگر یہ اسکول آج فعال ہوتا تو کراچی کی طرح سکھر میں بھی اس اعلیٰ تعلیمی درسگاہ سے طالب علم فیضیاب ہوتے۔ پارسی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم جو ہے حصہ رکھتی ہے، کیونکہ کراچی میں آپ دیکھ لیں NED یونیورسٹی ہے، بیچ لکچری ہے، اواری ٹاورز ہے، ڈاؤ میڈیکل اینڈ سائنسز جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہے، ماما پارسی اسکول ہے، یا پارسی کالونی کراچی میں ہے، پارسی کمپاؤنڈ جو سکھر میں ہے، اور ایک خوبصورت گھروں کی سیریز۔ ان لوگوں کی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مائنورٹی کے رائٹس یہ ہیں کہ جو میجورٹی میں لوگ ہوں تو ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو اپنے ساتھ گھل مل کے رہنے کی اجازت دیں۔ ان کی جو بھی پیچھے کی چیزیں رہ گئی ہیں، جو ان کی چاہے عمارتیں ہوں یا کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں، تو ان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور ضرور نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی ان چیزوں کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ پارسی برادری کی سرپرست سابق سینیٹر میڈم روشن بھروچا نے پارسی کالونی سے قبضہ ختم کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ یہ کیس ہائی کورٹ سکھر میں چل رہا ہے۔ اب عدالت عظمیٰ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ پارسی کالونی، آتش کدہ اور ماما پارسی اسکول کب پارسی کمیونٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ کرن مرزا، DW اردو، سکھر۔